اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک۔ خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا، اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخکنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ،